پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ہوا ملان کی کہانی۔ کئی سال پہلے چین کا ملک ایک عظیم جنگ لڑ رہا تھا۔ شہنشاہ نے کہا کہ ہر چینی خاندان میں سے ایک شخص کو فوج میں شامل ہونے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے گا۔ چین کے دور دراز گاؤں میں رہنے والی ایک نوعمر لڑکی ملان نے یہ خبر اس وقت سنی جب وہ کپڑے دھونے کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ملان بھاگ کر گھر آئی۔ اس کا باپ ایک کرسی پر بیٹھا لکڑی کے ایک تختے کو پالش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ابا، کیا آپ نے سنا ہے کہ شہنشاہ کہتا ہے کہ ہر خاندان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کے بوڑھے باپ نے کہا، میں نے شہر میں اس کے بارے میں سنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بھی اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ اس نے اپنے کام کو الگ سے رکھا، کھڑا ہوا اور بہت آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھہریے ابا جان، ملان نے کہا۔ ابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی ہے۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اپنی اس عمر میں ان تمام نوجوانوں کے ساتھ کیسے گزارا کر سکیں گے؟ Many years ago, China was in the middle of a great war. The emperor said that one man from each Chinese family must leave his family to join the army. Mulan, a teenage girl who lived in a faraway village of China, heard the news when she was outside washing clothes. Mulan ran into the house. Her father was sitting in a chair, polishing a piece of wood. Father, she said, did you hear what the emperor says each family must do? Yes, said her old father. I heard about it in the town. Well, I may as well go back up. He put down his work, stood up and walked very slowly to his room. Wait, said Mulan. Father, you have not been well. If I may say so, why at your age must you keep up with all those young men? اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے والد نے کہا، تمہارا بھائی تو ابھی بچہ ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ یہ سچ ہے، ملان نے کہا، وہ بہت کم عمر ہے، لیکن مجھے ایک خیال آیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو چائے کی پیالی بنا کر دی۔ ابا، براہ کرم 1 منٹ بیٹھیے اور چائے پیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹی، باپ نے کہا، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ ملان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنے لمبے سیاہ بال کاٹے اور اپنے باپ کا لباس پہن لیا۔ اپنے والد کے پاس جا کر ملان نے کہا، مجھے دیکھیے، میں اب آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی جگہ جاؤں گی، میں چین کے لیے اپنا کردار ادا کروں گی۔ نہیں میری بیٹی، بوڑھے آدمی نے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ What else can be done? said her father. Your brother is only a child. He cannot go. Of course, that's true, said Mulan. He is too young. But I have an idea. She poured her father a cup of tea and handed it to him. Father, have some tea. Please sit down for a minute. I will be right back. Very well, dear, said the father. Mulan went to her room. With her sword, she cut off her long black hair
and put on her father's robe. Going back to her father, Mulan said, "Look at me, I'm your son now. I will go in your place. I will do my part for China." "No, my daughter," said the old man, "you cannot do this." ابا جان براہ کرم سنیے، ملان نے کہا، کئی سالوں تک آپ نے مجھے کنگ فو کی تربیت دی ہے، آپ نے مجھے تلوار چلانا سکھایا۔ ملان نے طاقت کے ساتھ تلوار کو آگے پیچھے کی طرف لہرایا۔ صرف اس لیے کہ تم محفوظ رہ سکو، اس کے والد نے کہا۔ کبھی بھی میرا مقصد تم کو جنگ پر بھیجنا نہیں تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تم ایک عورت ہو تو تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ تم مار دی جاؤ گی۔ ابا جان کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ملان نے کہا۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی۔ ملان، باپ نے کہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے اپنی کرسی کا سہارا لینا پڑا۔ بیٹی نے باپ کو چوم کر الوداع کہا۔ ابا جان، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، اس نے کہا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے بھائی کو بتائیے گا کہ میں نے اسے الوداع کہا ہے۔ وہ خاندانی گھوڑے پر سوار ہو کر شہنشاہ کی فوج میں شامل ہونے چلی گئی۔ "Father, listen please," said Mulan. "For years you trained me in Kung Fu. You showed me how to use a sword." Mulan swung the sword back and forth with might. "Only so that you could stay safe," said her father. "I never meant for you to go to war. If they find out you are a woman, you know as well as I do that you will be killed." "No one will find out, father," said Mulan. She picked up her sword. "Mulan," said the father. He tried to get up but had to hold on to his chair. The daughter kissed him goodbye. "I love you, father," she said. "Take care of yourself. Tell my brother I said goodbye." She climbed on a family horse and off she went to join the emperor's army. فوج میں ملان بہادر سپاہی ثابت ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے فوجیوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ وہ ان مارکوں میں ماہر ہو گئی تھی اور یوں اسے مزید فوجیوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس کے سب مارکے اچھی طرح سے چلتے رہے۔ چند سالوں کے بعد ملان کو اعلیٰ ملازمت سونپی گئی۔ اسے پوری فوج کا جرنیل بنا دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد فوج میں ایک وبا پھیل گئی اور بہت سارے فوجی بیمار ہو گئے اور فوج کی جرنیل ملان بھی بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تاکہ وہ ملان کا طبی معائنہ کرے۔ جب ڈاکٹر ملان کے خیمے سے باہر نکلا تو اسے حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ جرنیل ایک عورت ہے۔ یوں فوجیوں کو بھی خبر ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ چلائے، اس نے ہمارے ساتھ چال چلی ہے اور ہم عورت کے لیے نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے کہا، اس کو سزا دو، اس کو مزہ چکھا دو، اس کو تو مرنا ہی ہوگا۔ In the army, Mulan proved to be a brave soldier. In time, she was put in charge of other soldiers. Her battles went so well that she was put in charge of more soldiers. Her battles kept on going well. After a few years, Mulan was given the top job.
she would be general of the entire army. Not long after that, an epidemic swept through the army. Many soldiers were sick, and Mulan, the general of the army, became sick as well. Doctor was called to check Mulan. When the doctor came out of Mulan's tent, he knew the truth. "The general is a woman?" yelled the soldiers. "How can this be?" Some called out, "She tricked us, and we will not fight for a woman." They said, "Punish her. Make her pay. The cost is for her to die." दूसरे लोगों ने उतनी ही ऊंची आवाज में कहा, "मुलान के साथ हम जंग का हर मार्का जीत जाते हैं." उन्होंने कहा, "हमारे जनरल से दूर रहो." तभी एक फौजी भागता हुआ आया। "लोगों," उसने पुकारा, "अचानक एक हमला होने वाला है." मुलान ने ये खबर अपने खेमे के अंदर ही से सुन ली। वो मलबूस होकर बाहर निकली। वो अभी तक कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से खड़ी थी। उसने सिपाहियों को बताया कि उन्हें कहाँ छुपना है ताकि वो दुश्मन के आने पर हमला कर सकें। लेकिन वो वहां बहुत तेजी से पहुंचे। हत्ता कि वो फौजी जिनको ये पसंद नहीं था कि उनकी जनरल एक औरत हो, वो भी ये बता सकते थे कि मुलान अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है। और ये सब काम कर गया। जंग जीत ली गई। ये इतनी बड़ी फतह थी कि आखिरकार दुश्मन ने हार मान ली और जंग खत्म हो गई और चीन बचा लिया गया। But others called out in voices just as loud, "With Mulan, we win every battle." They said, "Stay away from our general." Just then, a soldier ran up. "Everyone," he called, "a surprise attack is coming." Mulan heard this from inside her tent. She got dressed and went outside. She was not yet strong, but stood tall. She told the soldiers where they must go to hide so they can attack when the enemy comes. But they must get there fast. The soldiers, even those who did not like that their general was a woman, could tell that Mulan knew what she was talking about. It worked. The battle was won. It was such a big victory that the enemy gave up at last. The war was over and China was saved. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس آخری مارکے کے بعد کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ملان ایک عورت تھی۔ شہنشاہ کو بہت خوشی ہوئی کہ ملان نے لمبی جنگ ختم کر دی۔ اس نے ایک عورت ہونے کے بارے میں قاعدے کو ایک طرف رکھ دیا اور ملان سے کہا، "ملان، تم میرے ساتھ محل میں رہو۔ تمہارے جیسی ایک ذہین ہوشیار عورت ایک بہترین شاہی مشیر ثابت ہوگی۔ ملان جھکی، اس نے کہا، مالکہ بہت مہربان ہیں، لیکن اگر آپ کی مہربانی ہو تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے خاندان کے پاس واپس جاؤں۔ شہنشاہ نے کہا،
फिर कम अज कम तुम ये उम्दा तहाइफ ले लो ताकि तुम्हारे आबाई गांव के हर शख्स को ये मालूम हो जाए कि चीन का शहंशाह तुम्हारी कितनी कदर करता है। मुलान 6 उम्दा घोड़ों और 6 उम्दा तलवारों के साथ अपने गांव वापस आई। सबको ये देखकर खुशी हुई कि वो जिंदा और सलामत है। जिस इंसान ने चीन को बचाया था वो उनकी अपनी ही मुलान तो थी। You can be sure that after that last battle, no one cared anymore that Mulan was a woman. The emperor was so glad that Mulan had ended the long war. He set aside the rule about being a woman. Mulan, stay with me in the palace, he said. Someone as smart as you would be a fine royal advisor. Mulan bowed. You are too kind, sire, she said. But if you please, what I wish most of all is to return home to my family. Then at least take these fine gifts, said the emperor. So everyone at your home village will know how much the Emperor of China thinks of you. Mulan returned to her village with 6 fine horses and 6 fine swords. Everyone cheered that she was safe. The person who had saved China was their very own Mulan. प्यारे सामाइन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.